سے کشفت دجا بجمالہ، دور کر دیا اندھیرے کو اپنے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، تو حسین ہیں ان کی سب خصلتیں۔ اے شیخ سعدی سارے زمانے کو بتا دو کہ میں درود والا ہوں، مجھ پہ اور میری آل پر درود ہونا چاہیے۔ چوتھے مصرے میں کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ، کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہ؟ بات مکمل ہو گئی، شعر مکمل ہو گیا۔ یہ چوتھا مصرع سرکار باوقار کا خود اپنا بتایا ہوا ہے، خود اپنا لکھا ہوا ہے۔ جب یہ کوئی شعر پڑھتا ہے، قسم خدا کی ایسی جگہوں پر رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ہر زمانے میں میرے آقا کی نعت پڑھی گئی، یہ زمین میرے آقا کی نعت پڑھے، یہ آسمان میرے آقا کی نعت پڑھے، یہ شمس و قمر میرے آقا کی نعت پڑھیں، یہ برگ و ثمر میرے آقا کی نعت پڑھیں، یہ شجر و حجر میرے آقا کی نعت پڑھیں، یہ زمین و زماں میرے آقا کی نعت پڑھیں، یہ مکین و مکہ میرے آقا کی نعت پڑھیں، اور انبیاء کرام میرے آقا کی نعت پڑھے۔ ہر نبی اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں میرے آقا کی نعت پڑھتے رہے۔ غوث پاک رسول پاک کی نعت پڑھے، خواجہ پاک رسول پاک کی نعت پڑھیں، مخدوم پاک جو ہے رسول پاک کی نعت پڑھیں، وارث پاک رسول پاک کی نعت پڑھیں، اعلیٰ حضرت رسول پاک کی نعت پڑھے، سارا زمانہ میرے آقا کی نعت پڑھے، ساری کائنات میرے آقا کی نعت پڑھے۔ اور حد تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات میرے آقا کی نعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حد تو یہ ہے کہ خود خالق کائنات میرے آقا کی نعت پڑھے، تبھی تو بریلی کا تاجدار کہنے پر مجبور ہو گیا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھ سے کم ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی۔ جس کی تعریف خود خالق کائنات کر رہا ہو، اس کی تعریف کا حق انسان کیا ادا کر سکے گا؟ آپ قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں آپ دیکھو گے سورہ مکیہ، سورہ مدنیہ، جو سورہ مکے میں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، جو سورہ مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے۔ آپ یہ جانتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن حقیقت میں اگر عشق رسول میں آپ قرآن پڑھو گے، قرآن دیکھو گے، قرآن سمجھو گے، تو آپ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن حقیقت میں قرآن نعت مصطفیٰ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں میرے آقا کی تعریف نہ موجود ہو، جس میں میرے آقا کی شان نہ موجود ہو، جس میں میرے آقا کی بلندی نہ موجود ہو، جس میں میرے آقا کی عظمت نہ موجود ہو۔ اسی لیے پچھلے انبیاء تھے، پچھلے رسول تھے، ان کو جو ہے کتابیں عطا کی گئیں، ان کو شریعت عطا کی گئی، ان کو جو ہے قانون عطا کیا گیا، ان کے لیے جگہ متعین کر دیا گیا، اور انہیں بلایا گیا، اے موسیٰ اگر تمہیں کتاب لینا ہے، قانون لینا ہے، شریعت لینی ہے، کوہ طور پر آنا۔ اے عیسیٰ اگر تمہیں جو ہے کتاب لینی ہے، شریعت لینی ہے، قانون لینا ہے، بیت المقدس میں آنا، یہ ابراہیم علیہ السلام فلاں مقام پر آنا، یہ داؤد علیہ السلام فلاں مقام پر آنا، وہیں تمہیں کتاب دی جائے گی، وہیں تمہیں شریعت دی جائے گی، وہیں تمہیں قانون دیا جائے گا، وہیں تمہیں ضابطہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ پچھلے انبیاء کا معاملہ تھا، ان کے لیے سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، نماز کے لیے جگہ متعین کر دی گئی تھی کہ یہیں پہ آ کے نماز پڑھنا، یہیں پہ آ کے سجدہ کرنا، یہیں پہ آ کے قرآن جو ہے قانون لینا، یہیں پہ آ کے جو ہے شریعت لینا، یہیں پہ آ کے ضابطہ لینا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان دیکھو، میرے آقا کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب وہ پچھلے انبیاء تھے جن کے نماز پڑھنے کے لیے قانون
قانون کے لیے، کتاب کے لیے، شریعت کے لیے جگہ متعین کی گئی تھی، لیکن اے محبوب تم میرے محبوب ہو، تمہارے لیے ساری جگہ جو ہے عام کر دی گئی ہے۔ تم جہاں سجدہ کر دیے ہو زمین پہ جانے کے بعد، اب تمہارے سجدے کی برکت سے، تمہارے قدموں کی برکت سے میں ساری زمین کو تمہاری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیتا ہوں۔ اسے حرم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بیت المقدس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جو ہے مسجد اقصی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھ لے گا، نماز ہو جائے گی۔ اے میرے محبوب تم جہاں جہاں جاؤ گے وہیں وہیں قرآن جائے گا، وہیں وہیں شریعت جائے گی، وہیں وہیں کتاب جائے گی، وہیں وہیں قانون جائے گا۔ میرے آقا اگر بدر احد میں ہوتے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر جو ہے مکے میں ہوتے ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر مدینے میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اگر سفر میں ہیں تو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہیں وہیں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہیں کتاب نازل ہو رہی ہے۔ یہ آقا کی شان ہے، یہ آقا کا مرتبہ ہے، یہ آقا کا رتبہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے آقا کی شان ہے۔ پیارے میلاد مصطفیٰ کے نام سے یہ محفل منسوب کی گئی ہے، اور میلاد مصطفیٰ رسول پاک کی تعریف ہو جائے، یوں سمجھ لو سب کی تعریف ہو گئی، یوں سمجھ لو سب کی تعریف ہو گئی۔ اپنے محبوب کی میلاد کو اللہ تبارک و تعالی نے مقدم و مؤخر کر دیا ہے، عظمت کو بلند کر دیا ہے۔ نبی کی تعریف اللہ کی تعریف، نبی کی بات ہو گئی اللہ کی بات ہو گئی، نبی کی بات ہو گئی غوث و خواجہ کی بات ہو گئی، نبی کی بات ہو گئی شادی بیاہ کی بات ہو گئی۔ ہم میلاد شادیوں میں کیوں رچاتے ہیں؟ اسی لیے کہ شادی خانہ آبادی ایک بڑا کام ہے، اس لیے رسول پاک کی میلاد سے اس کی شروعات ہو، تاکہ اس میں برکتوں کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو۔ اسی لیے تو میلاد پاک مناتے ہیں۔ اب آؤ سرکار کی میلاد سرکار کے زبانی سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تشریف فرما ہیں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے سامنے باب رحمت کے پاس آپ تشریف فرما ہیں۔ تمام آپ کے صحابہ جانثاروں کی طرح، پروانوں کی طرح آپ کے چاروں طرف جمع ہیں، اکٹھا ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں۔ سرکار باوقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ایسے عالم میں باب رحمت کے دروازے سے آپ کی والدہ محترمہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہوتا ہے، تشریف لاتی ہیں۔ سرکار باوقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں امی جان کو، اور جو ہے ان اپنی مزمل والی چادر زمین پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مزمل والی چادر زمین پر بچھا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے اماں اس پہ تشریف رکھیں۔ امی حضور اس پہ آپ تشریف رکھیں۔ تمام صحابہ پریشان ہیں، حیرت زدہ ہیں، حیرت و استعجاب میں مستغرق ہیں۔ کوئی پہچان نہیں رہا ہے یہ ضعیفہ کون ہے، یہ بزرگ عورت کون ہے، اس کا کیا رشتہ سرکار سے ہے، جس کے استقبال کے لیے تمام انبیاء و مرسلین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نبی، ایسا پیغمبر، ایسا رسول، نبیوں کا امام ایک ضعیفہ کا استقبال کر رہے ہیں، ایک بزرگ عورت کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس کے مقام کو قربان جائیے، اس کے مقام پر لاکھوں سلام ہو۔ یہ ضعیفہ کتنی خود قسمت ہے، کتنی عزت والی ہے، کتنی شرف والی ہے، جس کو سرکار کی کملی کا بسترا عطا ہوا ہے، سرکار کی کملی کا جو ہے بسترا عطا کیا گیا ہے، اس پہ بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میرے سرکار
سرکار کے کملی کا مقام و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے سرکار کے تاج کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے سرکار کے نالین پاک سے جو ذرے نکلتے ہیں، جو ذرے اڑتے ہیں، قسم خدا کی وہ زمین پہ نہیں رہتے، آسمانی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور ستاروں کے تاج بن جاتے ہیں، ستاروں کے تاج بن جاتے ہیں۔ رب کو یہ گوارا نہیں ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرے محبوب کے نالین پاک سے جو ذرے نکلیں وہ زمین پر رہیں اور لوگ اس پہ چلیں، ہرگز نہیں، رب کو یہ منظور نہیں ہے۔ رسول پاک کے محبوب پاک کے نالین سے جو ذرے اڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں اڑا کر کے آسمانی دنیا میں لے جا کر ستاروں کا تاج بنا دیتا ہے۔ تبھی تو بریلی کا تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جھوم کر ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں سے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں سے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں سے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگاؤ، جس کے نالین سے اڑا ہوا خاک ذرے کا یہ عالم ہے کہ ستاروں کا تاج بن کے رہتا ہے، اس کے کندھے پہ رہنے والی کملی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے سر پہ رہنے والے تاج کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، مزمل والی چادر پر امی حضور میرے آقا کی بیٹھی ہوئی ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے یارو، اے میرے جانی سارو، اے میرے چاہنے والو، اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ کون ہیں؟ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ ارشاد فرمائیں یہ کون ہیں؟ یہ ضعیفہ مقدس کون ہے؟ یہ عزت والی جو ہے خاتون کون ہیں؟ بزرگ کون ہیں؟ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جانی سارو، اے میرے صحابہ، یہی تو ہیں جن کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وہ ماں ہے جس کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے، جس کا دودھ خون بن کر کے تمہارے نبی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امی جان یہ میرے جانثار ہیں، آج ان کو میرا بچپن سنا دو، میری میلاد سنا دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، جب میں جو ہے آقا حضور کو بچپنے میں لے کر کے آئی، دودھ پلا کے جب ان کو جھولے میں سلا دیتی، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں نے دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا ان کے انگشت مبارک آسمان کی طرف گردش کرتے ہیں، ہل رہے ہیں، ان کی انگلی مبارک جس طرف ہلتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے، ستارے جو ہے ناچ رہے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف جو ہے جھک رہے ہیں، اور میں ان کو ملاحظہ فرما رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے بچوں کے کھلونے جو ہے مٹی کے ہوا کرتے ہیں، ہم خاکی ہیں، اور ہمارے بچوں کا کھلونا بھی خاکی اور مٹی کا ہوا کرتا ہے، لیکن ہم سب کے آقا نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نور علی نور ہیں، اس لیے ان کا کھلونا بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزان محترم، اللہ کا ارشاد ہے، چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے، سورہ نیشا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرمایا، تمام انسانوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ربکم،
ربکم الذی، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالنہار سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے خدا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ربکم الذی خلقکم، جس نے ساری خلقت کو، جس نے ساری کائنات کو، جس نے سارے عالمین کو، جس نے ساری دنیا کو، ساری انسانوں کو من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا فرمایا ہے، ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو آباد رکھے، زندہ باد رکھے، پائندہ باد رکھے، اور جناب نعیم اللہ بھائی کی شادی خانہ آبادی میں رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، وسعتیں نازل فرمائے، اور اس شادی خانہ آبادی کو ہر آفات و بلیات سے اور شیطان کے شر سے، زمین و آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔